بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج ہم تیمم کے فرائض، شرائط اور سنتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ تیمم اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو۔ یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ نہیں، پانی پر قادر نہ ہو، یعنی پانی تو ہے لیکن بیمار آدمی ہے، کیسے استعمال کرے گا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں آ رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ نہیں، علماء نے فرمایا دور دور تک چاروں طرف کوشش کرے، اور پانی حاصل کر سکتا ہے تو پانی حاصل کرے اور پھر تیمم ادا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان بولو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی کو نہ پاؤ، پانی تمہارے پاس موجود نہ ہو، تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اور کیا کرنا کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، تم اپنے چہروں کا مسح کرو، ایک بات، اور وایدیکم منہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس سے پہلے کہ میں فرائض کی طرف جاؤں، میں چند باتیں آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا۔ تو مٹی یا مٹی کی جنس سے جو چیز ہو اس سے تیمم جائز ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ ٹیبل میرے سامنے بچھی ہوئی ہے، اس ٹیبل پر اتنی مٹی پڑی ہو کہ میں ہاتھ لگاؤں تو میرے ہاتھ میں مٹی لگ جائے، تو پھر اور وہ مٹی بھی پاک ہونی چاہیے، ناپاک نہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ مٹی کی جنس سے ہو، جیسے ماربل ہے۔ اب ماربل اگر خالصۃ مٹی سے بنایا گیا ہے تو ماربل اگر ہے بھی تو اس پہ مٹی ہونا شرط نہیں ہے۔ ماربل صاف ستھرا بھی ہوگا، یا اینٹ ہے، اینٹ صاف ستھری بھی ہوگی تو بھی اس سے تیمم جائز ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں وضو کے تیمم کے فرائض کی طرف۔ تو یاد رکھیں کہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نیت کرنا، یہ تیمم کا پہلا فرض ہے۔ نہ وضو میں نیت فرض ہے، نہ غسل میں نیت فرض ہے، تیمم میں نیت فرض ہے۔ مثال کے طور پر تیمم 2 طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا نام ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یا تو آپ بے وضو ہوں، اور بے وضو آدمی پانی نہ ہو تو وہ بے وضو پن دور کرنے کی نیت کرے، ایک۔ دوسرا یہ کہ بے وضو تو نہیں ہے لیکن ناپاک ہے، غسل واجب ہے، اب وہ تیمم نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ڈاکٹر سے منع کر دیا کہ پانی استعمال کرو گے تو آپ کو ابھی تو بخار ہے، بعد میں نمونیا بن جائے گا، یا خدا نہ خواستہ نمونیا ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کو پانی استعمال کرنے سے اس کے جسم کا اعضاء کا تلف ہونے کا یقین ہے اور خدشہ ہے کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر علماء فرماتے ہیں تیمم کرے۔ اب اس میں وضو والی نیت نہیں کریں گے، اس میں غسل کی نیت کریں گے، اور وضو کی نیت علیحدہ کرنی ہوگی۔ دیکھیں، یاد رکھیے کہ غسل میں اور تیمم میں ذرا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ تیمم کے اندر آپ نیت الگ الگ کریں گے، یعنی میں ناپاکی دور کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں یا بے وضو پن دور کرنے کے لیے۔ لیکن غسل میں آپ کو نیت بھی نہ بھی کریں اور اعضائے غسل سے پانی بہہ گیا تو آپ چاہے نیت نہ کریں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ تو احناف کے نزدیک حکم دیا گیا کہ تیمم کے اندر نیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ دوسرا فرض ہے، میں اس کی تفسیر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، نیت کی تفسیر آپ نے سماعت کر لی۔ دوسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا۔ یاد رکھیے، آپ کے ہاتھوں مٹی زیادہ لگ جائے تو علماء نے فرمایا اس کو جھاڑ لیا جائے، تالی نہ بجائی جائے، تالی بجانے کو منع کیا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ انگوٹھے کی جڑ ہے تو دونوں انگوٹھے کی جڑ کو آپس میں بھی ٹکرایا جائے تاکہ جو اضافی مٹی لگے گی وہ جھڑ جائے، ایک بات۔ اب وہ چہرے کا مسح کرے، یعنی یاد رکھیے چہرے کا مسح کرنا، چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے بال جمتے ہیں اور عادتاً بال اگتے ہیں انسان کے، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یا بعض علماء نے فرمایا ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس میں پورے پہ ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ناک میں کوئی ایسا وہ ٹوپس یا لونگ وغیرہ پہنی ہوئی ہے کہ جس سے ناک کی کچھ حصہ چھپا ہوا ہے تو اس کو نکال کر اس کے نیچے ہاتھ پہننا یہ فرض ہے۔ دیکھیں، پانی میں اور تیمم میں یہ فرق ہے۔ پانی تو یہ کہ اگر آپ کی ناک کی، خاتون کی ناک کی جو اس نے بالی وغیرہ جو بھی پہن رکھی ہے وہ اگر ڈھیلی بھی ہو تو پانی پہنچ جائے گا،
سخت ہو تو چلے الگ حکم ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، لیکن ڈھیلی ہو تو پانی پہنچ جائے گا۔ لیکن تیمم میں احتیاط زیادہ ہے۔ تیمم کے اندر اگر ناک میں لونگ ایسی پہن رکھی ہے کہ اس نے جلد کا کچھ حصہ چھپا رکھا ہے تو اس پہ ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہو گیا۔ اب آتے تیسرے فرض کی طرف۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، اور اس طرح شروع کریں گے کہ پہلے سیدھا، یعنی ہم نے ہاتھ مارا اور سیدھے ہاتھ کا پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے الٹے ہاتھ سے اور انگلیوں سے، یہ ہاف انگلیاں لیں گے اور پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کونی تک لے جائیں گے، اور پھر یہاں سے لیتے ہوئے اگر آپ نے یہ پھیر لیا تو یہ مس ہو گیا۔ اب پھر یوں نہیں پھیرنا، بلکہ یوں ہاتھ یوں کر لیں اور پھر یوں پھیریں، اسی طرح دوسرے ہاتھ کو پھیریں اور یہ آپ پاک ہو گئے۔ اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات میں عرض کر دوں، یاد رکھیے کہ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ ہاں ایک چیز اور ہے، پانی پر قادر ہو جانا، پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا، کیا آپ کو بات؟ وضو کرنا پڑے گا۔